واقعہ ایک فقیر کا۔ ایک فقیر فرض نماز و تہجد کے ساتھ ساتھ بکثرت درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کا احترام کرتے، جس سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرتا وہ عاشق رسول بن جاتا۔ سب بہت حیران ہوتے تھے کہ اس کے اندر ایسا کیا ہے جو یہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی جاننے کی، پر نہیں جان سکے کہ اصل راز کیا ہے۔ آخرکار وہ سب مل کر اس فقیر کے پاس گئے اور پوچھا، آپ کیا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے لوگ آپ کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں؟ آپ جیسا کہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے۔ ہم بھی نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دن رات وظیفے وظائف پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم ہر کام میں ناکام ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں، ہمیں بھی وہ وظیفہ بتائیں جس کی بدولت آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس فقیر نے کہا کہ آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے، مگر جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی 100% گارنٹی ہے۔ یہ عام کو خاص بنا دیتا ہے، یہ قلب و روح کو سکون بخشتا ہے۔ میں ہر وقت کثرت سے درود پاک کا ورد کرتا رہتا ہوں اور مجھے یہ سب کرامات اسی درود پاک کی بدولت ملی ہیں۔ درود پاک جس کو پڑھنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس کا حکم رب نے دیا ہو وہ کیسے قبول نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ درود پاک خود اللہ کریم اور فرشتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں، اس لیے تو اس کی گارنٹی ہے۔ آپ جو نیک کام کرتے ہیں، اگر آپ جھوٹ و غیبت چغلی سے بچ جائیں، آپ بغیر نیک کام کیے بھی ولی بن سکتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آپ نیک کام کرنے کے بعد دکھاوا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، آپ کا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ درود پاک کا سارا دن وظیفہ کرتے رہیں تو آپ ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم میں رہتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں رہے اس سے کیا کسی چیز کی کمی آ سکتی ہے؟ جیسے ایک بچہ ماں کی نظروں میں ہوتا ہے، جو چاہتا ہے ماں اس کی بات مانتی ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں رہے وہ کیسے ہر جگہ سے ناکام ہو سکتا ہے؟ وہ تو کامیاب ہے ہر جگہ۔ دنیا میں بھی اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے انعامات سے نوازا جائے گا اور وہ ولیوں کی صف میں ہوگا۔ سوچے کتنی برکتیں ہیں درود پاک کی۔ درود پاک کو ایسے تھام لیں، کوئی نیند میں بھی آپ کو اٹھائے تو آپ کی زبان درود پاک کا ورد کرتے اٹھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ دل میں جاری کریں، میں کہتی ہوں اپنے دل کو درود پاک سے جاری کریں، واللہ دل کلمہ و درود دونوں سے منور ہو جائے گا۔ جہاں جائیں درود پاک کی خوشبو دے کر آئیں۔ دنیا کے تحفہ دینے سے بہتر ہے تسبیحات تحفے میں دیا جائے۔ دعوت ایک دوسرے کو دیا کریں۔ آپ کی پہچان درود کے خادم و خادمہ سے ہو۔ آپ کو اگر درود پاک کے خادم و خادمہ کا لقب مل گیا تو واللہ آپ دنیا کے بادشاہوں سے بڑھ کر مقام و منصب والے ہیں۔